اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو کہ کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے ایک ان پڑھ نہیں اٹھانا ہو۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ حساب رکھا کریں، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ انسان جب بندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت ہی محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ VIP ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لیا جائے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھا کریں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کا عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کے نہیں سنتے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس بھی لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔ ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی کو اختیار کریں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ صبر اور شکر ایسے احساس ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ صرف خامیاں تلاش کرتا ہے۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے تو اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی ڈبل ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے اس کے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کر دیا کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دعاں دیتے ہیں، اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، کیونکہ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔
4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو کلبند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، اور ماردار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا ہو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ آپ محبت کی بات کرتے ہو، ہم بات ہی محبت سے کرتے ہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو آپ بھول نہیں سکتے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ کچھ تکلیفیں ہمارے امتحان لینے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ دولت مند کی عاجزی، جوان کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ ہمیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کے معصوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ احمد کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ اگر اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست و دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کا آسان شکار ہوتی ہے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہے، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ 2 قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے اور پھر ذہنی عیاشی سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سپہ سالار دشمن کے ہاتھوں کھیلیں گے۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جاتا ہے تو وہ لوہے کا ایک بیکار ٹکڑا بن جاتا ہے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیدڑ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اسلام کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ لوگوں کو اپنے آنسو اور جذبات مت دکھاؤ، ورنہ وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو
کبھی مت بھولو۔ حکومت، دولت اور عورت کا نشہ اچھے انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ کافر سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ بری عادت اور اچھے تعلقات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک و قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کرے، خواہ حکمران خود اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ جھوٹے و مکار قاضی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ قسمیں بہت کھاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گھٹیا انسان وہ ہے جو حق پہچانتا ہے لیکن اپنے مفادات کی خاطر باطل کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے آگ کے پاس دشمن کے برابر طاقت ضرور ہونی چاہیے۔